نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور یکتا اور تنہا ہے، اور اپنی ذات میں اور صفات میں بے مثال اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ شرک کو ناپسند کرتا ہے، وحدانیت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ، دو طرح کے انسان بستے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کے شکر گزار ہیں۔ یہ گروہ مومن کہلاتا ہے اور مسلم کہلاتا ہے۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے جھوٹے اور معبودان باطلہ کو شریک کیا، اور دن و رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہوں نے اس دنیا کے نظام کو، دنیا کے سسٹم کو، اور خود اپنی ذات کے اوپر غور کرتے تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتی بات کہ ضرور بالضرور اس دنیا کا کوئی تخلیق فرمانے والا، کوئی پیدا فرمانے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو گروہ انسانوں میں بنتے ہیں، ایک گروہ مومنوں کا ہے، مسلموں کا ہے، اور دوسرا گروہ کافروں اور مشرکوں کا ہے۔ مسلمانوں کا گروہ، مومنوں کا گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، اور کافروں اور مشرکوں کا گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں سے دوستی ناجائز ہے، ان سے قلبی تعلق اور گہری دوستی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو پسند کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، تم اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی دوستی نہ کرو، ان سے محبت نہ رکھو، اگر تمہارے بھائی اور باپ کفر پر ایمان پر کفر کو ترجیح دیں اور شرک کو ترجیح دیں۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اس مضمون سے ملتی جلتی آیتیں بہت ساری ہیں۔ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافروں سے اور مشرکوں سے کسی بھی طرح کا تعلق اور ربط ناجائز اور حرام ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معمولات کو اور ان کے عمل کو دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان سے شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے تعلقات جائز ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا اور اچھا برتاؤ کرو، ان لوگوں نے جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے جنگ نہیں کی، یعنی جو تمہارے دشمن نہیں ہے اور جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے، ان کے ساتھ تم نیکی کا اور اچھائی کا معاملہ کر سکتے ہو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری انسانیت کی عزت و آبرو اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم، کہ سن لو بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طریقے سے آج کے دن کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ کسی بھی غیر مسلم شخص کو بلا وجہ ستایا نہیں جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کسی حد تک جو حد شریعت نے بتلائی ہے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان سے دوستی اور تعلقات کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ایک لفظ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا استعمال کیا گیا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ خواہ کوئی بھی شخص پڑوسی ہو یا ساتھ میں سفر کرنے والا ہو یا قریبی دوست ہو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کافر اور مشرک کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ لین دین اور ہدایے اور تحائف کا لین دین بھی کیا، اور آپ نے فرمایا تحادو تحابو، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ حکم بھی عام ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے جنازے کا احترام بھی جائز ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جنازہ ایک یہودی کا تھا، ایک مشرک کا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم بھی انسان ہوتا ہے، اس کے پہلو میں بھی دھڑکتا دل ہوتا ہے، لہٰذا غیر مسلم کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری احادیث کریمہ ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے لین دین کر سکتے ہیں، ان سے تجارتی تعلقات رکھا جا سکتا ہے، اور شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے ان سے ربط اور تعلق بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان سے اس طرح کی دوستی جس سے ان کو اپنا رازدار بنایا جائے، گہری دوستی اور قلبی دوستی ناجائز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين کے ضمن میں لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو موالات کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں قلبی تعلق، دلی محبت اور گہری دوستی، اور ایسی دوستی کہ ان کو ہمراز اور دمساز بنایا جائے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے، دوسری قسم وہ ہے جس کو مدارات کہا جاتا ہے۔
مدارات کے معنی ہوتے ہیں ظاہری خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ جائز ہے جس کو مدارات کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم مواسات ہے۔ مواسات کے معنی ہوتے ہیں ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا اور ان کو کسی حد تک نفع پہنچانے کی کوشش کرنا جب ان کو ضرورت ہو۔ مالی اعتبار سے بھی ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی ان کا کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مدارات اور مواسات یہ دونوں قسمیں جائز ہیں، لیکن موالات جس کے بارے میں نے بتایا کہ قلبی تعلق اور گہری دوستی، اس طرح کی دوستی کہ جس سے ان کو اپنا ہمراز بنایا جائے، اپنے رازوں میں شریک کیا جائے اور ان سے گہری دوستی رکھی جائے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام نے تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے یعنی غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں مسلمان شریک ہونے لگیں اور ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونے لگے اور مداہنت اور چاپلوسی کی انتہا یہاں تک پہنچے کہ لوگ شریعت کی جو باؤنڈری ہے، جو حد ہے، اس کو فلانگنے لگیں، اس کو کراس کرنے لگیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو کاندھا دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی چتا کو آگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ غیر مسلموں کے جنازے کا احترام کسی حد تک صحیح ہے، لیکن ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونا، ان کی چتا کو آگ دینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان سب باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ایک حد قائم کی ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد ہے، اس حد کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔